الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے، اگر آج کی یہ رات آپ کی پچھلی ساری کوتاہیوں کو مٹا دے، اگر آج کی یہ رات آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اگر آج کی یہ رات آپ کی قسمت کا رخ بدل دے، آپ کی قسمت کا رخ بدل دے، تو کیا ہم اس رات کو سو کر غفلت میں یا رسموں میں گزار دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ آج ہم بات کریں گے شعبان المعظم کی، اور اس کی سب سے ایک اہم رات شب برات کی۔ یہ نہ افراد نہ تفریط، بلکہ قرآن و سنت اور اہل سنت کے معتدل فہم کے مطابق شعبان المعظم کی اہمیت سماعت فرمائیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔ یہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ پلٹنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھتے دیکھا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان کو یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنی نماز، اپنی دعا اور اپنی عبادات اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا مہینہ بنانا چاہیے۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات کیا ہے؟ شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب چھٹکارا، نجات، رہائی۔ بہت سے محدثین کے نزدیک اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اللہ تو کی نگاہ خاص، اللہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے بندوں پر نظر رحمت ڈالتا ہے، اور ہم غفلت میں پوری رات گزار دیتے ہیں، گناہوں میں بتا دیتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، نظر رحمت فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، شب برات کی فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین میں نئی نئی عبادات ایجاد کر لیں، نئی نئی خرافات کو ہم داخل کر لیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، شب برات میں اصل عبادت کیا ہے؟ شب برات میں اصل عبادت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اس رات کو کوئی خاص نماز، کسی خاص رکعت یا خاص طریقے سے نبی کریم سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ معتبر روایتوں سے، معتبر معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ مخصوص نماز کہ اس رات کے لیے یہی نماز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس رات کو کوئی خاص نماز، کسی خاص رکعت، خاص طریقے سے نہیں ہے، لیکن یہ رات، یہ شب برات کی رات عبادت سے خالی نہیں ہے، عبادت سے خالی نہیں ہے۔ سب سے پہلا عمل کیا کریں گے آپ اس رات میں؟ سب سے پہلا عمل کیا کہ فرض نماز کی پابندی، فرض نماز کی پابندی، مغرب اور عشاء با جماعت ادا کریں۔ اس کے بعد نفل نمازیں 2، 4، 6 جتنی توفیق ہو اتنی پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھیں؟ آپ نفل نماز کی طرف پڑھیں، جیسے 5 وقتہ میں ہم کچھ، جیسے ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں اور نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اس حساب سے نفل نمازیں پڑھیں۔ ہاں، آپ اشراقی پڑھ لیں اور کچھ نمازیں پڑھ لیں، لیکن مخصوص کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ رات غفلت میں نہیں گزارنا ہے، یہ رات ہم جو ہے یوں ہی نہیں بتا دینا ہے کہ ہماری پوری رات برباد چلی جائے۔ حضرات،
یہ 2 4 6 جتنی ہو سکے ہر جو ہے آپ اپنے حساب سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ لازم نہ سمجھے کہ 100 رکعت ہو، 14 رکعت ہو، 12 رکعت ہو، ایسا ہو ویسا ہو. اس کے بارے میں مجھے تو ایسی جانکاری کیسے معتبر کتابوں سے نہیں ملی. بہرحال لیکن رات عبادت میں گزارنی ہے. اس رات میرے عزیزو، یہ رات مانگنے کی رات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پھر اپنی زبان میں، اپنی بھاشے میں، اپنے لینگویج میں رو کر مانگیں. جس قدر رب سے معافی مانگنا چاہیں، جو کچھ مانگنا چاہیں خوب مانگیں، اور پھر جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور توبہ و استغفار پڑھیں. اور آپ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں. جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ کیا پڑھیں؟ استغفار. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. لیکن زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی روئے اور ارادہ ہو کہ اب گناہ چھوڑنا ہے. استغفر اللہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ ارادہ بھی کریں کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑی ہو یا زیادہ، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھیں، بالکل خاص دل جمعی کے ساتھ پڑھیں. یہ رات میرے بہت محترم، یہ رات قرآن سے جڑنے کی رات ہے. 15 شعبان کا روزہ رکھیں، رات کو عبادت کریں، اور اگلے دن جو ہے آپ روزہ رکھیے. تو یہ روزہ جو ہے یہ نفل روزہ ہے، فرض نہیں ہے، لیکن بہت ثواب ہے، باعث ثواب ہے. جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان کا مہینہ ہوتا. شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے. لہٰذا اس رات میں آپ کو کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیے. آتش بازی نہیں کرنی ہے، بدعات خرافات نہیں مچانی ہے. اس رات کو عید نہیں منا لینا ہے، مخصوص نمازوں کو لازم نہیں سمجھنا ہے. اور میرے عزیزو، شب برات چراغاں کی رات نہیں. صرف چراغاں کر لیں، کھایا پیے سو جا نہیں. ٹھیک ہے، مسجدوں کو رونق کریں، گھروں کو رونق کریں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل چراغاہ میں رہ جائیں، حلوہ روٹی میں ہم رہ جائیں، اور اپنی عبادت کو بالکل چھوڑ کر کے رات بھر سو جائیں. اے میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہ کریں. شور کی رات نہیں ہے، یہ رات یہ سجدے کی رات ہے، آنسو بہانے کی رات ہے، لوٹ آنے کی رات ہے. اگر آج ہم اللہ کے ہو گئے تو سمجھ لیجیے ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم جو ہے کامیابی کی طرف زندگی گزارنے کے لیے راستہ ہموار کر لیے. ایسی آپ جو ہے ضرور اس رات کو عبادت کریں. ہمیں شعبان کی قدر عطا فرمائے اللہ، ہمیں شعبان المعظم کی قدر عطا فرما، شب برات کی حقیقت سمجھا دے، اور رمضان تک صاف دل کے ساتھ پہنچا دے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، اگر یہ بیان آپ کو اچھی معلوم ہو، بھلی معلوم ہو، آپ کے دل کو بھا جائے، تو آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ضرور ایک دین کی خدمت کے طور پر اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس بیان کو دوسروں تک پہنچائیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جیسا کہ چینل کا نام ہے کہ راز تصوف کے راز، تصوف کی حقیقت یہ کیا ہے، اسلامی بیانات، نعت و منقبت، بزرگان دین کے احوال و وقائف، اور جو ہے کچھ اعمال وظائف، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا. یہ پہلی ویڈیو میری ہے، آپ اسے ضرور سنیں اور دوستوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.